آج جو ہے 21ویں شب حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی 40 ہجری میں عبد الرحمن ابن ملجم جو خارجی تھا اس کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ لہٰذا آج حضرت مولا علی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ مولا علی کے بارے میں کچھ باتیں ہم یاد بھی کریں۔ اولاً ایک ہوتا ہے کسی کی خوبیاں جاننا کہ مولا علی کی خوبیاں اور کمالات کیا ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے گھر خاندان اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ اسی طرح سے ایک یہ جاننا کہ ان کے متعلقین کون لوگ تھے۔ تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار کے خاندان کے بارے میں، بھائیوں، بہنوں اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹے، بیٹیاں، رشتہ دار۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے، اس محبت کی برکت سے انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت دونوں حضرات کی گستاخی اور بے ادبی سے بچ جائیں گے۔ حضرت مولا علی 4 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ 4 بھائی۔ 4 میں سے ایک نے اسلام قبول نہیں کیا اور کفر کی حالت میں رہا۔ بدر میں مارا گیا یا کسی اور موقع پر مارا گیا یا مر گیا، مگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ 3 بھائیوں نے اسلام قبول فرمایا۔ مولا علی کے کو ملا کر کے 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مولا علی کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر طیار یہ حضور کے مشابہ تھے اور حضور ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ مکہ سے حبشہ چلے گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، اور جب اللہ کے رسول نے خیبر کو فتح کیا اور خیبر فتح ہو گیا، اس کے بعد ایک لشکر، ایک قافلہ ادھر سے آ رہا تھا، تو یہ وہی قافلہ تھا جس میں ابو ہریرہ بھی تھے اور دیگر حضرات بھی تھے، اور اس میں حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے حضرت جعفر سے ملاقات کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ خیبر کی خوشی کی فتح مناؤں یا اپنے بھائی جعفر کے آنے کی فتح خوشی مناؤں۔ یعنی کتنی خوشی ہوئی ہوگی حضرت جعفر طیار کے آنے کی۔ بہرحال یہ رسول اللہ کے مشابہ تھے، اور حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا تھا۔ جس جنگ میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور دیگر حضرات شہید کیے گئے، وہ جنگ موتا 9 ہجری میں لڑی گئی۔ اسی میں جعفر طیار جب شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور حضور کی نگاہیں جنگ کے سارے حالات ملاحظہ کر رہی تھیں، حتیٰ کہ اپنے صحابہ کے ساتھ حضور بیٹھے تھے اور باقاعدہ فرماتے کہ اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں گیا اور فلاں شہید ہو گیا ہے۔ جنگ موتا میں ہو رہی تھی اور حضور مدینہ میں تھے، مگر پورا باقاعدہ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے، اور پھر فرماتے جعفر طیار شہید کر دیے گئے، اب جھنڈا فلاں کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح سے فرماتے فرماتے فرمایا کہ اب جھنڈا سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی خالد ابن ولید کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ان کے ہاتھ سے فتح عطا فرمائے گا۔ بہرحال جنگ موتا میں حضرت جعفر، حضرت علی کے جو بڑے بھائی ہیں، وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت جعفر کے 3 بیٹے تھے، اور ان کے جو بڑے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ حضرت علی کے داماد بھی ہیں۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی زینب کی شادی، جو کربلا میں گئی تھیں، ان کی شادی اپنے بڑے بھائی جعفر، ان کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کی تھی، یعنی اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ یہ چیزیں ذہن میں بٹھائیے
حضرت سیدنا جعفر طیار کے جو 3 بیٹے تھے ان میں سے 2 کی نسل نہیں چلی، آگے چل کر ختم ہو گئی، مگر جو بڑے بیٹے حضرت عبداللہ تھے ان کی نسل آگے چلی اور آج تک الحمدللہ ان کی نسل باقی ہے۔ اس کے بعد حضرت عقیل جو ہیں بڑے بھائی، انہوں نے اسلام کب قبول کیے؟ تو فتح مکہ، صبح بتایا آپ کو کہ فتح مکہ کے وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جعفر نے کب قبول کیا؟ شروع جو اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا تو جو 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے ان 40 میں سے حضرت جعفر طیار بھی تھے، اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ تو یہ حضرات شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کا رتبہ بڑا بلند تھا، کیونکہ یہ مہاجر بھی تھے اور 2 ہجرتیں انہوں نے کی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بھی تھے۔ مولا علی نے تو اسلام شروع میں ہی قبول کر لیا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے دعوت حق فرمائی تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے ہی قبول کیا۔ یہ بات جان لیجئے کہ حضرت علی جب چھوٹے سے تھے تو رسول اللہ نے انہیں اپنے ذمہ لے لیا تھا، تو کہتے ہیں کفالت۔ کیا کہتے ہیں؟ کفالت۔ ابو طالب سے حضور نے حضرت علی کو لے لیا تھا، یعنی کہ خرچہ برچہ تمام چیزیں ہمارے ذمہ ہوں گی۔ تو بچپن سے حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ساتھ رہے، اور جب شعور کے منزل پہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خوب دیکھا اور خوب ملاحظہ فرمایا، لہٰذا جیسے ہی سرکار نے دعوت حق دی تو حضرت علی نے بچوں میں، غلاموں میں زید ابن حارثہ نے، مردوں میں حضرت صدیق اکبر نے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ انہی میں مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے، آپ نے شروع میں اسلام کی آبیاری اور اسلام کی اشاعت کے لیے مکہ شریف میں جو قربانیاں دی ہیں وہ ایک عظیم قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام ان کے ذمہ اہم ترین کام دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے صحبت نبوی بھی میسر تھی، بلکہ روایتوں میں تو یہ آتا ہے جب نماز پڑھی گئی پہلی مرتبہ تو خاتون میں سب سے پہلے پڑھنے والی حضرت خدیجہ ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے پڑھنے والے یعنی بچوں میں حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ بہرحال مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی مکہ شریف میں رہے۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کیا۔ اور جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے مدینہ شریف، مشہور بات ہے کہ آپ نے انہیں اپنے بستر پہ لٹا دیا تھا، کیونکہ حضور کے پاس لوگوں کی امانت تھی اور وہ امانتیں لوگوں کو واپس کرنی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے مولا علی کو ساری معلومات دے دی کہ کس کی کیا کیا امانتیں ہیں، اور تمہیں اس ساری امانتوں کو واپس کر کے آ کر کے ہم سے ملنا ہے۔ بہرحال بستر پہ لٹایا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہجرت کر گئے تھے۔ صبح مولا کائنات اٹھے، تمام ذمہ داریوں کو پوری کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں تھے تو یہ مدینہ سے آ کر کے قباء میں حضور کے ساتھ مل گئے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک انتہائی کم تھی، تقریباً 21 سال کم و بیش، جب آپ کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے مشہور روایت کے مطابق 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں آپ کو عطا کی۔ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد سیدنا علی تقریباً 8 نکاح اور کیے، یکے بعد دیگرے، یعنی کل 9 شادیاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ 15 بیٹے اور 17 بیٹیاں آپ کو تھیں، اس کے علاوہ 12 اور 11 کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال اللہ نے بیٹوں میں خوب برکت دی تھی، اور اسی طرح بیٹیوں میں بھی خوب برکت دی تھی۔ حضرت عقیل کے پاس بیٹے بہت سارے تھے، تو حضرت مولا علی نے اپنی بیٹیوں کے نکاح اپنے بڑے بھائی عقیل کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جو آپ تقریر سنتے ہیں کہ امام مسلم کربلا گئے سب سے پہلے،
تو یہ امام مسلم مولا علی کے داماد بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، اور امام حسین کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور بہنوی بھی ہیں۔ بہرحال تو کئی بیٹیوں کا نکاح حضرت علی نے اپنے بڑے بھائی عقیل کے بیٹوں کے ساتھ کی تھی۔ ایک بیٹی حضرت ام کلثوم جو فاطمہ سے تھیں، ان کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا، اور ان کے ذریعے سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بہرحال مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام جنگوں میں شرکت کی، بدر سے لے کر اخیر تک جتنی جنگیں ہوئیں سب میں شرکت کی۔ جنگ تبوک میں اللہ کے رسول نے ان کو روک دیا تھا اور کہا تھا کہ تم مدینہ میں رہو اور ان کی دیکھ بھال کرو، تو اس میں شریک نہیں ہو پائے۔ باقی تمام جنگوں میں شرکت کی اور الحمدللہ ہر جنگ میں انتہائی زبردست کارنامہ آپ نے انجام دیا۔ مشہور تو خیبر کا واقعہ ہے کہ مرحب کا سر اڑایا، اور اس طرح سے خندق کے موقع پر بھی زبردست بہادر سے آپ نے مقابلہ کیا۔ دوسری جنگوں میں بھی آپ نے بیک وقت کئی بڑے بڑے پہلوانوں کو آپ نے زیر کیا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام اور حضرت علی نے مل کر کے ایک دن میں 700 لوگوں کو قتل کیا، جو بہادر لوگ تھے۔ بہرحال اللہ نے وہ قوت آپ کو دی تھی، اسی لیے آپ شیر خدا ہیں، اسی لیے آپ حیدر کرار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں کیا فرمایا؟ مولا علی کی شان و عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح بیان فرمائی؟ مولا علی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ کے نظر میں کیا مقام و مرتبہ رکھتے تھے؟ اس حوالے سے تھوڑی بہت باتیں آپ سماعت کریں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے عشق و محبت میں اضافے کا سبب بنیں گی۔ یوں عام طور سے جو بیانات ہم کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کچھ چیزیں یاد بھی رہیں اور دماغ میں محفوظ بھی رہیں، اس لیے انداز بدل بدل کے سمجھانے کی کوشش ہے۔ بعض اہل علم، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، اور علی اس وقت ایمان لائے جب آپ 8 سال کے بچے تھے، اور خواتین میں سب سے پہلے ام المومنین خدیجہ ایمان لائیں۔ یہ بہترین تطبیق ہے، یہ ایمان لانے کے حوالے سے ذکر ہے حدیث کے اندر۔ اس کے بعد مسلم شریف، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے خیبر کے دن فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب صبح کو اٹھے تو رسول اللہ کے پاس اس امید پر پہنچے کہ ہمیں جھنڈا عطا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، چشم آشوب ہو گیا تھا، وہ آنکھ آئی تھی، بولتے نا آنکھ آنا، وہ آنکھ آئی تھی۔ فرمایا انہیں بلاؤ، انہیں بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا۔ کیا لگایا؟ لعاب دہن لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کی تو بے پناہ برکت ہے۔ مولا علی کی آنکھ آئی ہوئی تھی، چشم آشوب تھا، رسول اللہ نے لعاب پاک لگایا تو فوراً آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور اس کی کئی برکتیں حاصل ہوئیں۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ حضرت علی کو ٹھنڈی اور گرمی نہیں لگتی تھی۔ ٹھنڈی میں وہ ہلکے کپڑے اور گرمی میں موٹے کپڑے پہن لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان کو نہ ٹھنڈی کا اثر ہوتا تھا نہ گرمی کا اثر ہوتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ بہرحال دوسری روایت کی طرف آئیں، ان کی آنکھوں پر اللہ کے نبی نے لعاب دہن لگایا، وہ ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا اپنی معتدل رفتار سے چل پڑو حتیٰ کہ ان کی رہائش گاہوں کے وسط میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ جو کچھ اللہ کے حقوق میں سے ان پر واجب ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ کی وجہ سے اللہ نے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دی تو وہ آپ کے لیے
سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ جو آخری روایت ہے نا، یہ سب کے لیے ہے، یہ بات سب کے لیے ہے۔ جو یہ بات ہے اس کو آپ پھر سے سن لیجئے۔ اللہ کی قسم، آپ کی وجہ سے اللہ نے اگر کسی بندے کو ہدایت دے دی تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ، یعنی اگر آپ کی کوشش سے اور آپ کی محنت سے کوئی بندہ گمراہی سے بچ جاتا ہے یا گمراہی سے آپ اسے نکال لیتے ہیں تو ہزاروں رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے یہ، کیونکہ آپ نے اسے گمراہی سے بچایا، کفر سے آپ نے بچایا، یا وہ کفر میں چلا گیا تھا نکال لائے، یا جا رہا تھا اور آپ نے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لہٰذا اس نیکی کو کرنے کے لیے ہمیشہ جہد مسلسل کریں اور کوشش کریں کہ اپنے دوست احباب میں کوئی بہک رہے ہوں، گمراہی کی طرف جا رہے ہوں تو ایسا نہیں کہ آپ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صحبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے محبت کے ساتھ پیش آئیں، اس سے سوالات کریں، اس کی بات کو جاننے کی کوشش کریں، اس کے دل میں کیا شک ہے، وہ کس بات پہ بگڑا ہوا ہے، کیوں گمراہی کی راہ پہ چل نکلا ہے، جاننے کی کوشش کریں، اور اگر آپ سے ہو سکے تو اس کا جواب دیں، اور نہ ہو سکے تو جواب دینے والوں کے پاس اسے لے جائیں تاکہ وہ اسے سمجھا سکیں۔ تو یہ جان لیجئے کہ اللہ کی قسم، اگر آپ کی وجہ سے اللہ نے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دی تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقام و مرتبہ انتہائی اعلیٰ اور افضل ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، لشکر میں ابو طلحہ کی آواز 1000 آدمیوں کی آواز سے زیادہ دشمن کے لیے خوفناک ہے۔ اللہ نے دیکھو ابو طلحہ کو آواز ایسی دی تھی کہ جب وہ دہاڑ کے بولتے تھے تو لوگ ڈر جایا کرتے تھے، تو ان کی آواز کی یہ ہیبت تھی۔ تو اللہ نے کسی کو طاقت بھی ایسی دی تھی، جیسے حضرت خالد کی طاقت کا مشہور معاملہ ہے، ایسے ہی مولا علی شیر خدا حیدر کرار کی بہادری بھی انتہائی مشہور و معروف ہے۔ بڑے بڑے بہادر جنگجو، جب جنگ خندق کے موقع پر ایک نے کہا تھا کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے، تو حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر اس نے کہا کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے، حضرت علی پھر کھڑے ہوئے، کہا بیٹھ جاؤ، پھر اس نے کہا، کیونکہ وہ بہت بڑا بہادر تھا، مشہور ترین بہادر تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو دعا دی اور دعا دے کر کے آپ نے بھیج دی، اور اس کے بعد مولا علی نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اللہ نے وہ قوت و بہادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا کی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ ایسے خصوصیتیں حاصل ہیں، ویسے سب کو حاصل ہیں الگ الگ، مولا علی کو بھی ایسی چیزیں حاصل جو کسی اور کو حاصل نہیں ہیں، جیسے سیدہ طیبہ کا شوہر ہونا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ کی چہیتی بیٹی اور چھوٹی بیٹی کا شوہر نامدار ہونا یقیناً یہ ایک عظیم فضیلت اور خوبی کی چیز ہے۔ ایسے ہی مولا علی کو یہ مقام و مرتبہ بھی حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اس کو لوگ غلط طریقے سے پیش کر کے الگ مطلب بیان کرتے ہیں، حالانکہ قصہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے علی کو یمن بھیجا تھا، اور یمن میں ان کو حاکم بنا کر کے قضا کا ذمہ داری دے کر کے بھیج دیا تھا۔ کسی مسئلے میں کسی صحابی کو ان سے اعتراض ہو گیا، کسی مسئلے میں بات سمجھ نہ آئی، جو بھی ہوا حضرت علی پہ انہوں نے اعتراض کر لیا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچی نا تو اللہ کے نبی حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے، اور 10 ہجری کی بات تھی۔ ایک جگہ کا نام ہے غدیر خم، کیا نام ہے؟ غدیر خم۔ اس جگہ پہنچے تھے، اللہ کے رسول کو ساری خبر ملی کہ کچھ لوگوں کو علی سے شکایت ہے کسی بات کو لے کر۔ ساری باتوں کو اللہ کے نبی نے جانا، اور اس کے بعد حضرت علی کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اور ان کی شان کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جو میری باتیں مانتا ہے وہ علی کی بات مانے، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ علی کی اطاعت کرے، جو مجھے خوش دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو راضی کرے۔ بہرحال مقصود یہی تھا تاکہ ان صحابی کو سمجھایا جائے جو ناراض ہو گئے تھے، اور کسی طرح کو ان کو شکایت مولا علی سے ہو گئی تھی۔
اب اسی روایت کو لے کر کے اتنی آگے کی بات کہہ گئے لوگ، جس سے شہنشاہ نقوی وغیرہ نے بیان دیا، کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی نبیوں سے بھی افضل ہے۔ اس حدیث کا مطلب نبیوں سے بھی افضل ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ نبی سے کسی امتی کو افضل کہنا یہ تو کفر ہے، مگر اس حدیث کا غلط مطلب لے کر کے یہاں تک پہنچ گئے۔ بہرحال ان کی گمراہی، ہم اہل ایمان جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کس موقع پر یہ بات کہی اور کس کے لیے کہی اور کیوں کہی۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول نے انہیں اپنا بھائی بنایا تھا۔ مواخات کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا تھا، ایک مہاجر اور ایک انصار، دونوں کو ملا کے کہا تھا کہ تم دونوں بھائی ہو، تو ایسے دو لوگوں کو اللہ کے نبی نے بھائی بنایا تھا۔ حضرت علی اس میں بچ گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو سب کو بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون ہے؟ تو فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تو یہ مقام و مرتبہ بھی حضرت علی کو حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ سیدنا مولا علی کو جب اللہ کے رسول نے تبوک کے موقع پر روک دیا کہ تم جنگ میں شریک نہ ہو، تو انہوں نے ایک طرح سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسا ہے کہ ہم جنگ میں نہ جائیں، ہمیں بچوں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر حاکم بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا مثال دیتے ہوئے کہ میرے نزدیک تم موسیٰ اور ہارون کی طرح سے ہو۔ مثال یہ دیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھائی ہیں، ایسے ہی تم میرے بھائی ہو، میرے بعد تم ان کی ذمہ داری نبھاؤ گے۔ مفہوم یہی تھا بیان کرنے کا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت علی وہاں ٹھہر گئے اور جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مواقع پر دعائیں بھی حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی جب انہیں جنگ میں بھیجتے تو دعا دے کر کے بھیجتے، جب انہیں کسی مہم کے لیے بھیجتے تو دعا دے کر کے بھیجتے، حتیٰ کہ یہ مقام و مرتبہ جو علمی بلندیاں حاصل ہوئی تو علی خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے 1000 سے زیادہ علم سیکھے ہیں۔ وہ 1000 کون سا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہے، کس طرح کا ہوگا یہ نہیں معلوم ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول سے ایسے علوم و فنون حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے سیکھے تھے جو کسی اور کو میسر نہ ہو سکے۔ اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء کے معاملے میں سارے صحابہ میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے، یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت آپ میں بہت زیادہ تھی، اور پروردگار عالم نے یہ قوت آپ کو خوب عطا کی تھی۔ صحابہ کرام کسی مسئلے کے فیصلے میں، کسی قضاء کے مسئلے میں حضرت علی سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین مشورہ دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود علی کا صبر، علی کی ہمت یہ بھی لاجواب ہے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، آپ لوگ سن چکے ہوں گے، مگر اس سے ہمت کا اندازہ لگائیے۔ قاضی شریح، یہ حضرت علی کے زمانے کے بھی قاضی ہیں، اور شروع سے یہ قاضی رہے، کوفہ کے بہت بڑے قاضی گزرے ہیں۔ یہ قاضی شریح کے دربار میں ایک شکایت پیش کی گئی۔ حضرت علی نے ایک مقدمہ رکھا، آپ کا زرہ کسی نے چوری کر لیا تھا، نیزہ یا زرہ چوری کر لیا تھا، تو جس نے چوری کیا تھا وہ یہودی تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ اس کے پاس ہے، آپ نے فرمایا تو میری زرہ ہے یا میرا نیزہ ہے، اس نے انکار کیا کہ یہ آپ کا نہیں میرا ہے۔ حضرت علی نے یہ مقدمہ قاضی کے دربار میں پیش کیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اسلامی حکومت میں سسٹم کتنا اچھا ہے۔ ایسا نہیں کہ طاقت ہے تو مار کے چھین لے، ایسا نہیں ہے، جو قانون ہے، طریقہ ہے، اس کے مطابق وہ چیز لی جائے گی۔ بہرحال قاضی شریح کے دربار میں مقدمہ گیا، دعویٰ یہ تھا کہ یہ زرہ میری ہے، حضرت علی کا دعویٰ ہے نا، اور جس پر دعویٰ ہے کس پر؟ یہودی پر، تو حضرت علی کی ذمہ داری ہے کہ دعویٰ پر دلیل دے۔ قاضی شریح نے کہا کہ اے علی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ اب یہاں بھی ٹھہریے گا آپ، اس سے ایک شرعی مسئلہ معلوم ہوگا۔ کوئی سچا ہو یا جھوٹا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو اسلامی قانون ہے اس کے مطابق جانچ اور پرکھ کی جائے گی، اس کے مطابق جانچ اور پرکھ۔
اب حضرت علی کا جھوٹ بولیں گے یا جھوٹا بیان دیں گے، جھوٹی بات پیش کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو قاضی شریع کو بھی معلوم ہے کہ علی جھوٹا بیان دے ہی نہیں سکتے، مگر اس کے باوجود بھی جو قانون ہے اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اے علی، آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ زرہ میری ہے، تو آپ اس دعوے پر کوئی گواہ پیش کیجئے۔ حضرت علی کے پاس جو گواہ تھے، آپ کے بیٹے تھے یا ایک غلام تھا کوئی، بہرحال بیٹے کو لے کر کے آ گئے کہ یہ گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ کہا اے علی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مانی نہیں جائے گی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں مانی۔ اب کوئی یہاں دماغ لگائے کہ حضرت علی کے جھوٹ بولیں گے، کہ حسن و حسین جھوٹ بولیں گے، کہ حضرت علی کے غلام جھوٹا بیان دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں دیں گے، مگر جو قانون ہے اسی کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا۔ کوئی سچا یا جھوٹا ہو ایک الگ چیز ہے، مگر فیصلہ قانون سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ جیسے چاند کے مسئلے میں کہتے ہیں نا کہ گواہی اسی کی لیں گے جو گواہی دینے کا لائق ہو۔ اب کوئی کہے کہ ہم گواہی دے سکتے، ہم مسلمان نہیں ہیں، کہ ارے بھائی ہیں مسلمان، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ارے بھائی سچ بول رہے ہو آپ، لیکن جو قانون اسلام نے بنایا ہے اسی کے مطابق گواہی لی جائے گی، اس کے خلاف گواہی نہیں لی جا سکتی۔ بہرحال حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو یہی گواہ تھے۔ فرمایا یہ گواہ آپ کے مانے نہیں جائیں گے، کیونکہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں کہ یہودی یہ ذرا لے جائے، لیکن کچھ بھی ہو ضمیر میں تو کوئی چیز ہے نا، اندر سے بھی تو آواز آتی ہے نا۔ اس کے اندر سے آواز آئی کہ واقعی میں ذرا علی ہی کی ہے، اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود علی اتنے صبر سے اور کس طرح برداشت کر رہے ہیں، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ، آنکھیں دکھانا، طاقت کا مظاہرہ، کچھ بھی نہیں۔ آپ واپس چلے آئے کوٹ سے۔ بہرحال یہودی کو یہ بات بڑی اچھی لگی، بڑی پیاری لگی، بڑی خوبصورت لگی، اس نے ذرا تو واپس کر ہی دیا، کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیز چھین لیں، بہادری یہ ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی قانون کے دائرے میں رہیں، بہادری یہ ہے کہ سچائی پر ہوتے ہوئے بھی شریعت کا خون نہ کریں، بہادری یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ آپ اگرچہ آپ کے پاس دعویٰ ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، آپ حق پر ہیں، پھر بھی آپ قانون کا مذاق نہ اڑائیں، قانون کو توڑیں نہ، جو اسلامی نظام ہے اس کو ختم نہ کریں۔ دیکھا اس کا فائدہ اللہ نے کیسا دیا کہ وہ بندہ ذرا بھی واپس کر رہا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا واقعہ بہت مشہور ہے، حضرت علی میدان جنگ میں دشمن کے سینے پر بیٹھ گئے، دشمن ہے، میدان جنگ ہے، جو موقع پائے گا اس کو مار دے گا، علی کو موقع تھا قتل کر دیتے، لیکن کیا ہوا، اس نے منہ پہ تھوک دیا۔ جیسے ہی منہ پہ تھوکا تو حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چھوڑ دیا اس کو۔ وہ حیران ہو گیا کہ ایک تو دشمن ہوں، قتل کرنے کے لائق تو میں تھا ہی ویسے بھی، اب جب منہ پہ تھوکا ہوں تو ڈبل غلطی کر دی، اب تو اور زیادہ مارنا چاہیے، تکلیف دے کر مارنا چاہیے، مگر یہ کیا ہو گیا، بندے نے چھوڑ دیا مجھے۔ وہ حیران ہو گیا اور اس نے سوال کر دیا کہ اے علی یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا سنو، میں اپنے لیے آپ سے تم سے نہیں لڑتا، میں تو اللہ کے لیے تم سے لڑتا ہوں۔ تم نے میرے منہ پہ تھوکا، اگر اس کے بدلے میں تمہیں مارتا تو یہ ہوتا کہ میں نے اپنے نفس کے لیے تمہیں مارا، اور ہم اپنے نفس کے لیے جنگ نہیں، اپنے خدا کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ یہ بہادری ہے، یہ قوت ہے۔ مشہور روایت ہے سیدنا علی کے لیے اللہ کے رسول نے سورج کو پلٹا دیا تھا۔ اس طرح سے بے شمار کرامتیں حضرت علی کے ذریعے سے ظاہر ہوئیں۔ کثیر الکرامت بزرگ ہیں، یوں تو صحابی ہونا ہی بہت بڑا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، یہ کیا کم ہے، چوتھے اسلام کے خلیفہ ہیں، یہ کیا کم ہے، ایسے ہزاروں ہزار خوبیاں شامل ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ان تمام خوبیوں میں سے ایک چیز یہ کہ جو سلسلہ طریقت جاری و ساری ہے، اکثر سلسلہ طریقت حضرت علی سے جاری ہوا ہے۔ سلسلہ قادری ہو، چشتی ہو، نقش اور سہروردی ہو، تو تمام جو سلسلے ہیں یہ سارے کے سارے سلسلے اوپر جا کر کے حضرت علی سے مل جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کم ہے کہ تمام تصوف کے سلسلے، یہ تمام جو نہریں جاری ہیں، فیضان جو بہ رہے ہیں، یہ جو غوث و خواجہ کی بارگاہ سے جو کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اس سب کا اوپر جا کر کے سلسلہ
مولا علی شیر خدا حیدر کرار پہ پہنچتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے یہ صدیق اکبر سے جاری ہوا ہے، باقی تمام کے تمام سلسلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جاری ہیں۔ یہ بھی ایک بہت عظیم چیز ہے۔ لہٰذا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے ذرہ برابر بھی حضرت علی سے بغض ہو، نفرت ہو، دشمنی ہو، وہ ولی تو بہت دور کی بات ہے، پکا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ کوئی اپنے آپ کو بہت اعلیٰ مقام پہ ثابت کرے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس کے دل میں کجی اور نفرت ہو، تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے محبت کرے گا۔ تو ہر مومن کو چاہیے کہ مولا علی کی محبت دل میں ہو، جب نام آئے تو چہرہ کھل اٹھے، جب نام آئے تو مرجھانے کے بجائے خوش مزاج ہو جائیں کہ علی کا نام آ گیا، ان کا نام جن کے اولادوں نے اپنی قربانی سے اسلام کو ہرا بھرا کیا ہے، ان کا نام جو بھوکے رہ کر بھی اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ان کا نام جو شیر خدا اور حیدر کرار ہیں۔ لہٰذا دل میں خوشی ہو اور چہرے سے اس کا اظہار بھی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مولا علی کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔